ناظرین کرام اب یہی کیفیت جانب مغرب ہوتی ہے. دیکھیے سورج ڈوبا, سورج ڈوبنے کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے, سورج ڈوبنے کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں شفق احمر. ٹھیک ہے, تو جب سورج 12 درجے زیر افق پہنچتا ہے, 12 درجے جب زیر افق پہنچتا ہے تو آئمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نزدیک جو ہے وہ وقت مغرب ختم ہو جاتا ہے اور وقت عشاء کی ابتدا ہو جاتی ہے. کب ہوتی ہے ناظرین کرام؟ جب سورج 12 درجے پر پہنچتا ہے. الحمدللہ فقیر کا کئی بار کا مشاہدہ ہے, اور قبلہ مفتی خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کا بھی حال ہی میں 2013 اکتوبر میں جو ہے وہ ہند میں وصال ہوا, تو آپ اس علم کے زبردست ماہر تھے, ملک العلماء مفتی ظفر الدین علی رحمہ کے شاگرد خاص تھے. تو آپ نے جو ہے اس شفق احمر کے غروب کا جو درجہ بیان کیا وہ 12 درجے بیان کیا. ٹھیک ہے, اور فقیر کا بھی الحمدللہ یہی مشاہدہ رہا ہے کہ 12 درجے پر یہ شفق احمر ڈوب جاتی ہے. تو اب 12 درجے بھی کیا ہوگا؟ شفق احمر ڈوبے گی, غروب شفق احمر یعنی اینڈ آف ریڈ ٹوائلائٹ, اینڈ آف ریڈ ٹوائلائٹ. ٹھیک ہے, تو 12 درجے پر جو ہے وہ آئمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک وقت مغرب ختم ہو جائے گا, وقت عشاء کا آغاز ہو جائے گا. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت غروب شفق تک ہے. تو بعضوں نے شفق سے مراد سرخی کو لیا, جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا, اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ شفق جو ہے وہ سرخی کا نام نہیں ہے, بلکہ سرخی کے بعد جو سفیدی پھیلی ہوتی ہے اس کا نام ہے. اور سفیدی کے ڈوبنے میں بالکل وہی درجے ہوتے ہیں جو جانب مشرق ہوتے ہیں صبح صادق کے. جب سورج 18 درجے زیر افق پہنچتا ہے تو پھر غروب شفق ابیض ہو جاتی ہے, یعنی اینڈ آف ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ. ٹھیک ہے, غروب شفق ابیض, اینڈ آف ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ. تو یہ تھا ناظرین کرام. اب جو ہے وہ جو صورت یہاں پیش آئی صبح کاذب اور صادق کی, اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کس طریقے سے کہ جب شفق ابیض جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر یہاں پر بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں بیچ آسمان پر جو ہے وہ اس طرح کی روشنی دکھائی دیتی ہے ستون نما, اور یہ جو ہے وہ شفق ابیض جو ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب شفق ابیض جو ہے جس طرح سرخی جو ہے وہ بھی سمٹتی ہے اوپر سے بھی اور دائیں بائیں سے, اور اس طرح وہ سرخی ختم ہوتی ہے, مان ختم نہیں ہوتی. اسی طرح جب سرخی ختم ہوتی ہے تو پیچھے سفیدی رہ جاتی ہے. سفیدی میں ناظرین کرام اور طلبہ کرام دائیں بائیں سے سکڑتی ہے اور اوپر سے بھی سکڑتی ہے, اور پھر وہ بھی ختم ہوتی ہے. تو جب سرخی سکڑتی ہے تو دیکھیں جس طرح صبح کاذب تھی اسی طرح صبح کاذب کی نظیر ایک ستون نما روشنی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سفیدی اتر کر غائب ہو جاتی ہے, اب یہ روشنی رہ جاتی ہے. اب یہاں کیا ہوا تھا کہ صبح کاذب کی روشنی بیچ آسمان سے پیدا ہو کے نیچے اتری تھی, یہاں پر الٹا ہوگا کہ اب وہ نیچے سے ختم ہونا شروع ہوگی. یہ تو صبح شفق اب یہ ڈوب گئی. اب یہ جو صبح کاذب کی جو نظیر جو روشنی تھی, اب دیکھیں یہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج غائب ہوتی چلی آتی ہے, یہاں تک کہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. تو پیارے و محترم ناظرین کرام, تو پتہ چلا کہ صبح صادق میں کسی اپنے جو امام کا اختلاف نہیں. آئمہ اربعہ رحمہم اللہ کے نزدیک صبح صادق کا درجہ ایک ہی ہے, 18 درجے. ٹھیک ہے, البتہ عشاء میں 2 مذہب ہیں, جیسے عصر میں 2 مذہب ہیں, اسی طرح عشاء میں بھی 2 مذہب ہیں. ایک وہ مذہب کہ جنہوں نے حدیث پاک میں جو غروب شفق کا ذکر آیا کہ مغرب کا وقت غروب شفق تک ہے, تو جنہوں نے سرخی کو مراد لیا تو وہ 12 درجے پر ڈوبتی ہے, اور ان کے لیے جو بود سمتی بنا
یہ 12 درجے تو افق سے نیچے ہیں، جب ہم بعد سمتی لیں گے تو وہ 102 درجے بنے گا، 90 اور جمع 12 102۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ امام اعظم جو ہے وہ قائل ہیں سفیدی کے، لہذا سفیدی جو ڈوبے گی وہ بالکل صبح صادق کا الٹ ہوگی، یعنی 18 درجے پر ڈوبے گی، اور یہاں پر وہی درجہ بنے گا بعد سمتی کا 108 جو کہ صبح صادق میں بنا تھا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب الحاصل لے لیجئے کہ صبح صادق جو ہے اس کا بعد سمتی جو ہے وہ 108 درجے ہے، ٹھیک ہے۔ اور عشاء میں 2 مذہب، ایک شفق احمر اور دوسرا شفق ابیض۔ شفق احمر 102 درجے پر جب سورج ہوتا ہے سمت راست سے جب اپنی ڈوبتی ہے، اور شفق ابیض جو ہے وہ 108 درجے پر حسب صادق صبح صادق کی طرح ڈوبتی ہے۔ اب جو فارمولا ہم نے پہلے استعمال کیا تھا طلوع غروب میں، اور ہم نے کراچی کی مثال حل کی تھی ناظرین کرام طلباء کرام ہماری کتاب میں، اب صبح صادق اور عشاء کی مثال بھی کراچی کے لیے اسی تاریخ یعنی 1 اپریل کی دی ہوئی ہے۔ اس کے مطابق آپ نے جہاں طلوع آفتاب کے کلیے میں اوقات شرقیہ کے فارمولے میں 90 درجے 50 دقیقے رکھا تھا، وہاں پر آپ 108 درجے رکھیں گے تو صبح صادق کا وقت نکل آئے گا، اور غروب آفتاب کے کلیے میں یعنی اوقات غربیہ کے کلیے میں جب آپ 90 درجے 50 دقیقے کے بجائے 108 درجہ رکھیں گے تو آپ کو عشاء حنفی کا وقت حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی ائمہ ثلاثہ و صاحبین کا وقت نکالنا چاہے تو پھر وہ 102 درجہ رکھے گا تو اسے یہ اوقات حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔